بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک بار گھومتے ہوئے کوہ شمال میں سون سکیسر کے مقام پر پہنچے تو نورنگ کھتران بھی آپ کی خدمت میں تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نورنگ کھتران سے فرمایا کہ ہم پر رمضان المبارک کا ادب و تعظیم واجب ہو گیا ہے۔ نورنگ کھتران کو نماز و روزہ کا ادا کرنے کا حکم فرمایا اور خود وہاں سے شمال کی طرف کوہ خون میں تالاب شور یعنی کلر کہار کے مقام پر پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کو مقدس اور تنہا پایا تو پہاڑ کے غار میں قیام فرمایا۔ وہاں پر مشاہدات و تجلیات میں محو ہو کر بیٹھ گئے اور دریائے وحدت میں مستغرق ہو گئے، اور پورا ماہ رمضان المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ دریائے وحدت میں مستغرق رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب انسان اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے تو باری تعالیٰ اپنے بندے کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہونے دیتا، نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ پورا ماہ رمضان ایک نر ہرن نورنگ کھتران کے لیے سحری و افطاری لے کر آتا رہا۔ بالآخر نورنگ کھتران نے العطش کی آواز منہ سے نکال لی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نورنگ، برات عاشقاں بر شاخ آہو۔ اسی اثنا میں ایک نر ہرن حاضر ہو گیا جس کے سینگوں پر دسترخوان میں خوراک باندھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی برتن میں پانی بھی لٹکا ہوا تھا۔ اس خوراک سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اور نورنگ کھتران نے افطار کیا۔ وہ نرینہ ہرن جو دراصل ایک موکل تھا، اس نے وہیں پہ جان دے دی۔ اس موقع پر نورنگ کھتران جو مرشد کامل کی محبت اور توجہات حاصل کر کے باطنی کشف سے بھانپ گئے تو دوسرا مصرع یوں ادا کیا، عجب دیدم کرامت شیخ باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے اس ہرن کو کرشمہ قدرت قرار دیتے ہوئے اسی پہاڑی پر دفن کر دیا۔ وہاں پر 2 مزار تعمیر ہوئے تو ان کا نام مزار پیر آہو باہو مشہور ہو گیا۔ پھر اسی مقام پر ایک روضہ کی تعمیر کر دی گئی۔ ڈاکٹر سلطان الطاف علی اس واقعہ کے حوالے سے اپنی کتاب باہو نامہ صفحہ نمبر 64 اور 65 میں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کے وقت نورنگ کھتران کے علاوہ ایک اور درویش بھی حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھا۔ جس وقت وہ موکل نر ہرن کی صورت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر توجہ سے فوت ہو گیا تو اس درویش نے فریاد کی کہ وہ ایک عرصہ تک خدمت میں رہا ہے مگر اس پر کوئی توجہ نہ کی گئی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش پر بھی نظر فیضان ڈال لی تو وہ بھی جانبر نہ ہو سکا، چنانچہ دوسرا مزار اسی درویش کا آہو ہرن کے مزار کے ساتھ بنا دیا گیا ہے۔ اسی بنا پر وہ دونوں مزار آہو باہو کے نام سے معروف ہوئے۔ اسی ضمن میں حضرت سلطان نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سلطان غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا واقعہ کی توثیق کی ہے اور انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دوسرا درویش جس کا مزار موکل آہو کے ساتھ بنایا گیا اس کا نام داؤ تھا۔ اس وقت سے اس واقعہ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہو جانے کے باعث ان مزارات کو بجائے آہو داؤ کے آہو باہو کہا جانے لگا، جو اب روضہ ہو باہو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقام اب بھی اللہ سے لو لگانے والے عشاق کی زیارت گاہ ہے۔ وہاں پر طالبان حق جاتے ہیں اور مجاہدات و چلہ کشی کر کے اپنی روحانی منزل مقصود کی جانب گامزن ہوتے رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔